السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور آج شریک گفتگو ہیں معروف فلم ڈائریکٹر ہیرا سپر ہٹ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں اس بات کا ہی بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے میری نئی فلم کی پرموشن کے لیے مجھے اپنے شو میں بلایا ہے. نہیں جی، ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ورنہ سارے چینلز والے آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. اصل میں یہ چاہتا تھا کہ لائٹ موڈ میں بات کروں، چونکہ میری جو فلم ہے جی وہ بھی لائٹ موڈ کی ہے. اچھا اچھا، تو کیا یہ نئے پروجیکٹ کا پلاٹ کیا ہے، تھیم کیا ہے؟ جی پلاٹ نہیں جی، میں نے نقد لیے ہیں. میں ایسا ڈائریکٹر نہیں کہ چیزیں لے کے ڈائریکشن کروں. میرا مطلب ہے سٹوری کا پلاٹ کیا ہے؟ پلاٹ ہی بتا رہا ہوں نا، میں نے نہیں لیا. تھیم کیا ہے؟ تھیم کیا ہے؟ تھیم بھی ہے جی، تھیم بھی ہے. ظاہر ہے تھیم کے بغیر تو فلم بنتی نہیں ہے. تھیم ہے اللہ کے فضل سے. کیا ہے تھیم بھی ہے، میوزک بھی ہے. تھیم کیا ہے؟ ہاں جی ہے جی ہے، یہ ہے. اچھا چلے چھوڑے، سٹوری کیا ہے؟ کہانی سٹوری اللہ کے فضل سے بڑی رومانٹک ہے جی، لو سٹوری ہے. اچھا. اور اسی لیے میں نے اس کو بڑا احتیاط سے ایکسپوز کیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لو سٹوریز بے شمار بنی ہیں. اب انڈیا والے بھی ہر دوسری فلم جو ہے وہ لو سٹوری بناتی ہیں. تو ظاہر ہے چونکہ ٹکر پہ فلم بننی ہے. اب تو انڈیا کی ٹکر پہ بننی ہوتی ہے فلم. اور اللہ کے فضل سے ہماری فلم انڈسٹری بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے میں نے پھر لو سٹوری ہی چنی ہے جی. اچھا ہاں جی، بس وہ آپ کو انشاءاللہ ساری سٹوری بھی میں پوری سناؤں گا. بس میری فلم کی ہیروئن آ جائیں ذرا. وہ میڈم بھی آپ کو پتا ہے ہر چینل والا کھینچ رہا ہے اچھا کہ ہمارے شو پہ ضرور آئیں. تو میڈم گئی تھی ایک شو پہ، تو میں نے کہا آپ جلدی سے پھر آ جائیں، کیونکہ لائٹ موڈ کی فلم ہے تو لائٹ موڈ کے پروگرام میں تو بیٹھنا بڑا ضروری. اچھا اچھا، تو برا کہ لیٹ کیوں ہو گئی میڈم جی؟ اب وہ اصل میں ان کا اپنا بزنس بھی ہے نا جی. اچھا، کس چیز کا؟ موم بتی تیرے اوڑیاں پیک کر دینی. سر ظاہر ہے جو 2-2.5 کروڑ کا پروجیکٹ بنا رہی ہیں، کوئی بڑا بزنس ہی ہے نا ان کا. میں آؤ خیر ہوئے. سیڑھیوں کی طرف سے آئے نا، ادھر سے تو لگتا ہے وہ قبر میں سے مردہ نکل رہا ہے. ادھر سے آئیں. بسم اللہ. السلام علیکم ایوری باڈی. آؤ بسم اللہ. بیٹھنا کہاں ہے میں نے؟ ادھر تشریف رکھیں. اب میرے ساتھ بیٹھو گے؟ جی تشریف رکھیں، میں صدقے جاؤں. میڈم نے نا جی ایک سب سے بڑی جو ان میں خوبی ہے نا جی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. انہوں نے مجھے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہیرے فلم پہ پیسہ کھلا لگانا ہے. اچھا. اب میں ہر نوٹ کا پہلے کھلا لیتا ہوں پھر لگاتا ہوں. بڑی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. اچھا، تو فلم کا نام کیا ہے؟ فلم کا نام ہے جی محبت کے شعلے. جی اچھا، محبت کے شعلے. یہ ہانگ کانگ کے شعلے کے بعد ہم لوگ ہاں بنا جی، رہے ہیں. ٹائٹل میڈم کر رہی ہیں. تو ہیروئن بھی یہی ہے؟ جی جناب. اور آپ کا کیا خیال ہے میں کترینہ کو ڈال کے اپنی سٹوری خراب کرا دوں؟ کیوں جی میڈم؟ میں نے آپ کو کہا تھا کانوں کو ہاتھ لگا دیں گے لوگ. دیکھیں سویٹ. ابھی ہیروئن ہی بتائی ہے تو استغفر اللہ شروع ہو گئے. کیا کہنے؟ 25,000 پہ آپ کا انعام. بڑی مہربانی. اچھا. اللہ نے تو انوائے میں نہیں نہ دیتا. آپ یقین کیجئے گا جنید صاحب، گانا اتنا پیارا شوٹ کیا ہے. ماتھے پہ سونے کی بندیا جمع. سپارک ہے. تسی چھڑو ہے ٹک دیکھو تسی. وہی کیا سپارک لگ رہا ہے. ہیرا صاحب اگر ہیروئن یہ ہے نا تو فلم کا نام محبت کے شعلے نہ رکھیں، تندور کے شعلے رکھیں. یہ میری ہے نا کالی ہے یا واقعی کالا ہے یہ؟ میڈم عوام کے جذبات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تھینک یو. انہوں نے جب آپ کو دیکھا ہے تو وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو فلم ہے یہ تو انشاءاللہ سینمیوں میں آگ لگوا دے گی. سویٹ. آگ لگ جائے گی. اے فلم چیر بن پائی جائے کہ بالن پا رہے جائے. میری یہاں بےعزتی کروانے کے لیے آپ لوگ لے کے آئے؟ میڈم ذرا دیکھو تو صحیح، ودیا بالن سمجھ رہے ہیں آپ کو. تشریف رکھیں گے. بس ودیا بالن کیا ہے؟ آپ ذرا گانے ہی دیکھ لیں. 2 گانے میں آپ کو رات کو انشاءاللہ اسٹوڈیو کے سینمے میں چلا کے دکھاؤں. اور جناب گانا دے بعد ویکھاں گے، پہلے میں ناکتے دیکھ لیے. ایڈی پھینی ہیروئن یہ تھائی لینڈ کو لے جائے. وہ اصل میں فائٹ کے دوران مجھے کک لگی تھی یہاں. اس فلم میں فائٹ بھی کر رہی ہوں نا. یا تو یہ کوئی ہارر مووی ہے یا کوئی اصلاحی مووی ہے کہ اس کے بعد کوئی محبت نہ کرے.
16 نے بات کی ہے جنید صاحب آپ نے. دیکھنا آپ جب ہماری لو سٹوری چل گئی نا اس کے بعد کوئی فلم میں محبت کا سین نہیں پکچرائز کرے گا. لے آپ کو صرف ہیروئن کا انٹروڈکشن سین سنا دیتا ہوں, آپ کہیں گے کی اوپن کیتی ہو فلم. ایسے فریم کھلا ہے, بجری کا ٹرک آ کے رکا ہے, اندر سے ڈرائیور نے بٹن دبایا تو لوڈر پیچھے الٹنا شروع ہوا. بجری کا ٹیر سڑک پہ جو ہی لگا ہے, ہیروئن بجری کے اوپر رول کرتی ہوئی نیچے آئی. باقی سین تو ٹھیک ہے لیکن بجری کا ٹرک کچھ جچا نہیں. صدقے جاؤں اسی پہ تو آپ نے داد دینی. وہ ہر فلم سارے مفت بھریے, جا کے ادھر آبشاروں میں برفوں کے اوپر ہیروئن کو رول کرا لیتے مفت. ہم نے اللہ کے فضل سے پلے سے 28,000 کا بجری کا ٹرک کہیں دابڑے منگوائے ہیں. بس باؤ جی اگلے سین چ ریت دا ٹرک آنا ہے, اسی طرح ڈائریکٹر نے اپنا گھر بنا لینا ہے. صدقے جاؤں غصہ نہ کریں, یہ لوگ تو مذاق اڑاتے ہی ہیں. جب شاہکار تیار ہوتا ہے تو یہی لوگ پھر انگشتے بدنداں ہو جاتے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے سچی بات ہے ابھی تک آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. بجری کا ٹرک ہیروئن رول کرتی آ رہی ہے اور ہیروئن بھی عجیب ہو گئی, مطلب مجھے آپ کا آئیڈیا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. ہیرا صاحب بٹیا رانی آپ فکر نہ کرو, آپ نے دل نہیں چھوٹا کرنا, ہو سکے تو پیٹ تھوڑا چھوٹا کر لو, کیونکہ بجری کے اوپر سے رول کرنا اور وہ ایک سمارٹ لڑکی جتنا فاسٹ کر سکتی ہے وہ آپ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مشکل نہ ہوگا. فائٹر کس دن کام آئیں گے؟ فکر نہ کریں, فکر نہ کریں, انٹروڈکشن ہے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا خود اوریجنل سین ہو جائے تو اچھا ہے. جنید صاحب آپ سین پورا سن نہیں رہے, آپ حیران ہو جائیں گے. جناب جب ہیروئن بجری کے اوپر سے رول کر کے ایسے نیچے گری ہے, کٹ کر کے دکھایا کہ ہیرو ایسے دابڑا بھر کے تو سر کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کی نظر جب ہیروئن پہ پڑی ہے تو ہائی سپیڈ میں دابڑا اس کے ہاتھوں سے گرا ہے. جب دابڑا گرا تو ہیروئن نے اپنے منہ پر سے بجری پیچھے کر کے جتنی بجری منہ میں چلی گئی ہوئی ہے وہ کھاتے ہوئے گانا شروع کیا. تارے آن دے دے میں صدقے جا تیرے پیچھے آئی بلے 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 اپنی لے دے گئی ہے ہیرو نو, لے دے گئی ہے ہیرو نو. ہیرو ہے کون؟ ہیرو جنید صاحب ابھی مل نہیں رہا, بس دعا کریں جب ریت کا ٹرک الٹائے نا تو اس میں سے ہیرو نکل آئے. واہ 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 واہ. لو جی باؤ جی پھر تیسرا ٹرک سریے دا ہونا جائے تے اوچو ویلن نکلنا جائے. آئیڈیا اچھا ہے. کیا ٹھیکیداروں والی فلم بنا رہے ہیں جنید صاحب ٹھیکے پہ ہی چلنی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹکٹ اگر مل گئی اس کی تو ہیرے کو پکڑ لینا. یہ ہیروئن کیوں لے لیا آپ نے؟ جنید صاحب 2.5 کروڑ روپیہ میڈم لان رہی ہے تو اڈا کی خیال ہے ہیروئن یان علی پالوان جی بڑی سارے پیسے باہر چھڑ رہی ہے. جس نے پیسہ لگایا اس کو آپ رول دے دیتے ہیں, وہ اپنے کردار میں فٹ ہو یا نہ ہو. اور جناب رول میں تو ایسی فٹ ہوئی ہے میڈم ایمان سے میں خود حیران ہو گیا ہوں. پہلے میں گھبرا رہا تھا, میں نے کہا نواں ٹیلنٹ ہے, انٹروڈیوس احتیاط سے کرانا چاہیے, مگر سین کیا گانا کیا, او میں حیران ہو گیا. میں کیا لے دے گئی میڈم, وہ لے دے گئی. وہ جو بارش والا سانگ کیا ہائے 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 ہائے, بارش سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے ہیں. کون سا؟ چکڑ والا گانا کرایا. ہر سٹیپ پہ جب میڈم تل کی ہے, بلے 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 بلے, بڑی ہارر مووی بھی ہے یہ, اس میں ایکشن بھی ہے, اس میں پھر وائنڈ اپ جو ہے اس کا بلے بلے بلے. معذرت چاہتا ہوں, کون سی ہیروئن ہے آپ کی مردانہ اینک لگائی ہوئی ہے اس نے؟ اور جناب ہر فلم کا سین اور ہر چیز جو ہے وہ لاجک سے ہے. میڈم انٹرول کے اوپر بیوہ ہو جاتی ہے. اچھا وقفے تے بیوہ ہوندی جی, میں ہنے بیوہ سمجھن ڈیا. دیکھ رہے ہیں تشریف رکھے نا, رول جو آپ نے طاری کیا ہے دیکھیں نا ذرا, یہی تو ٹیلنٹ ہے آپ کا. بیٹھے انٹرول پہ ہو جاتی ہے ہیروئن بیوہ, اس کے بعد جب فلم شروع ہوتی ہے تو ہر شخص سے یہ مردانہ وار لڑتی ہے, اس لیے مردانہ اینک لگوائی. واہ واہ, یعنی آپ نے
सिंबलिज्म से काम लिया। अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह जानता है इतनी अंग्रेजी मुझे आती हो, मैं हॉलीवुड शिफ्ट हो जाऊं। जबरदस्त। इंटरवल के बाद मैं शौहर की कब्र पर बैठकर कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगी। शाबाश मैडम, खून ते वगिया ही नहीं, विलन ने उन्हें जहर देता है। आपने कहना कि मैं तुम्हारे एक एक सांस का इंतकाम लूंगा। हीरा जी ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ? हाँ जी है जनाब। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੀ ਤੇ ਗਰਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सदके जावा तुसी घबराओ ना, असी दुपट्टे ना गल घुट लांगे। ਵਾਹ 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 ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। शाबाश है, तेनू ले लवा, आ बुलबुल दे नाल तेनू पा लवा। हीरा साहब खैर है, जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। जेलस इतना नहीं रोना चाहता जी, मगर फिक्र ना करो, मैं तो नहीं रखना, मैं एवं फिल्म खराब करना अपनी। बुलबुल है मेरी बुलबुल। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੀਮਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲਬੁਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ। गुस्सा नहीं करना, इन्हां लोकां ने वेखना कमीजां ला ला टिकटां कड्ढणियां ने। सदके जाओ हीरा जी। मेरी परस्तान दी शहजादी। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਗਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਤਾਨ ਕੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ। हीरा जी मैं सदके जाऊं मेरी शहजादी। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये जो पनामा लीक है इसका तो पहले बहुत ज्यादा खलारा पै गया हुआ है, और ये जो 9 मई को मजीद पनामा लीक आ रही है उसको कहाँ संभालते फिरेंगे? कोई गोदाम गुदूम का बंदोबस्त करो। वो जो बलूचिस्तान का सेक्रेटरी फाइनेंस कल पकड़ा गया है, उसके पास खासी जगह होगी, वहां रखवा देंगे। हाँ, उसके सारे लोट तो गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया होगा, टैची उसके खाली है, फिर उसमें ही रख ले। असल में हम लोगों की एक बड़ी आदत है अजीब, हम कुछ तहकीक करने के आदी रहे नहीं, खुद कुछ दिमाग लगा के कुछ बात निकाल। अब तुम देखो पूरा शोर मचा हुआ पनामा लीक्स, पनामा लीक्स। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान में कमोबेश जो 90% लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि पनामा लीक्स हैं क्या, ये मामला है क्या, क्या हुआ था, क्या मामला है। और अभी दूसरी किस्त के बारे में भी यही है कि जैसे कोई उन्होंने लाखों लोगों के नाम पहले दिए और मजीद लाखों लोगों के नाम तैयार है जो वो दूसरी किस्त में छोड़ रहे हैं। यही होने वाला है। मतलब पढ़े लिखे लोग यार, सियासतदान जिनकी मामलात पर नजर होती है या होनी चाहिए एटलीस्ट, वो भी ये कह रहे हैं, अपोजिशन हुकूमत को कह रही है, हुकूमत अपोजिशन को कह रही है कि अगली किस्त में देखना क्या होगा, अगली किस्त में देखना क्या होगा। नहीं तो अगली किस्त में होना नहीं ऐसा कुछ। तो यार ऐसा कोई नहीं है, कोई नई किस्त नहीं आ रही, थोड़ा वही मैं बात कर रहा हूँ इको ना। किस्त का ड्रामा है ये। पहली किस्त क्या थी? पहली किस्त यही थी ना कि एक वकला की कंपनी का कंप्यूटर ब्रेक किया गया, उसके बाद एक जर्मन अखबार को लाखों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए। उस जर्मन अखबार ने ICIJ जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों की एक बॉडी है उसको दिए। उन्होंने पूरी दुनिया में फैले हुए मुख्तलिफ मुल्कों के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, रिनाउंड जर्नलिस्ट थे, उनको दिए कि जी आप इस पे अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके हमें बताएं। ये थी ना पहली किस्त। हाँ। उन्होंने दे दिए, ठीक है। अब हुआ ये है कि उस वक्त वो बिखरे हुए कागजात थे, ठीक है, बिल्कुल रैंडम थे। मसलन अगर पाकिस्तान में जिस जर्नलिस्ट को दिए गए उसके पास कोई सर्च इंजन नहीं था इस तरह कि वो टाइप करता किसी का नाम और उसके सामने सब कुछ आ जाता। उसने एक एक नाम डाला, उन लाखों की तादाद में जो पेपर्स थे उनमें से पाकिस्तान से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो तलाश किए मैनुअली। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब ये जो दूसरी किस्त कही जा रही है ये क्या होगा? ये सिर्फ इतना सी बात है कि 9 तारीख को इन तमाम जो लाखों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देसी लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाएगा। बस अच्छा, एक ये काम किया जाएगा। यानी अगर आपने देखना है कि पनामा लिस्ट वही रहेगी, कागजात वही हैं, सिर्फ ये होगा कि पहले अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा नाम है या नहीं, अब मैं देखूंगा, अब मैं डाल दूंगा 9 तारीख को अजीजी, तो मुझे पता चल जाएगा कि अजीजी के नाम पे ये ऑफशोर कंपनी। तुम्हारी गुफ्तगू में मनूस मसाले ज्यादा होते हैं।
ہوتا ہے نا خیر کی مثال دینا، جیسے خیر کی بات کرنا، نہیں یار میری بات زیادہ سن، مثالیں اس کی منحوس یار آف شور کمپنی کا مالک، آف شور کمپنی، او یار دفع کرو، سیاپا پڑا ہوا تم مجھ پہ مدعا ڈال رہے ہیں۔ اچھا وہ ایک تو یہ ہوگا کہ کمپیوٹرائزیشن ہو جائے گی اس کی، عام لوگوں کی دسترس میں آ جائے گی، پبلک کو پتہ چل جائے گا ان ڈاکیومنٹس کے بارے میں، اور جو آف شور کمپنیز کے مالک ہیں ان کو سارا کچا چٹا کھل جائے گا ان کا۔ اچھا دوسرا یہ ہوگا کہ اس تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک جو جرنلسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں مینولی، وہ مزید نام ڈگ آؤٹ کر کے سامنے لے آئیں گے، انہی کاغذات میں محنت کر کے جو نئے نام لائیں گے وہ سامنے آئیں گے، کمپیوٹر پہ چڑھا دیں گے، کمپیوٹر پہ چڑھا دیں گے، سامنے لے آئیں گے جو پہلے وہ ڈگ آؤٹ نہیں کر سکے۔ اچھا تو جو بتائے جا رہے ہیں کچھ نام کہ یہ فلاں فلاں نام بھی سامنے آنے والے ہیں، یہ صرف خام خیالی ہے، ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ مزید کون سے نام آنے والے ہیں، یہ وہ تو نہیں دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا دونوں طرف سے۔ اچھا لیکن اس سارے چکر میں ایک خبر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جی کے بہلانے کو غالب یہ خیال بالکل اچھا نہیں ہے۔ جن لوگوں کے نام پاناما لیکس میں موجود ہیں ان کے لیے یہ خبر کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ 9 تاریخ کو مزید کس کے نام آ رہے ہیں، بلکہ یہ خبر ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے جو کل رات بی بی سی پہ ایک خبر نشر ہوئی ہے کہ جس بندے نے یہ بنیادی طور پہ پاناما لیکس دیے تھے اس کا فرضی نام ہے جان ڈو۔ اچھا اس بندے نے کل پوری دنیا کو ایک شرط پہ تمام ڈاکیومنٹس فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس شرط پہ کہ اس کو معافی دے دی جائے، اس کو امیونٹی دے دی جائے۔ وہ کس چیز کی امیونٹی مانگ رہا ہے کہ بہرحال اس نے اس جو لا فرم ہے اس کے سسٹم کو بریک کیا، ہیک کیا یا اس کے ہاتھ لگ گئے، تو اس نے پرائیویسی کو انویڈ کیا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وہ اگر کہتا ہے کہ مجھے اس جرم کی معافی دے دی جائے تو میں پوری دنیا کا کچا چٹا کھول کے رکھ دوں گا۔ اچھا سنتے جاؤ، اس کا فرضی نام ہے، یہ بالکل جان ڈو اس کا فرضی نام ہے، کوئی اور ہی وہ، ہاں ہے کوئی اور ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ یار یہ نہ نکل آئے پائی جس طرح بتا رہا ہے بات جو پتہ چلے گی کہ وہ جان ڈو جو ہے وہ اسبیال وہ جان جیم سے جان اور جیم سے جنید۔ اب اگر جان ڈو صاحب سامنے آ گئے تو وہ اس لیے خطرناک ہوں گے کہ کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ یا کمیشن آئی سی آئی جے کو یا ان جرنلسٹ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ ہمارے سامنے سارے ڈاکیومنٹس لے کے پیش ہوں، کیونکہ جرنلسٹ کو مجبور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ اپنا سورس بتائیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بندہ سارا کچھ سامنے لے کے آ جاتا ہے تو جتنے بھی دنیا میں تحقیقاتی کمیشن کام کر رہے ہیں ان کی ایکسیس ہو جائے گی سارے ریکارڈ تک، اور پھر ایک اور بات بھی سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس اگر ایز اٹ از ہمارے ہاتھ لگ بھی جائیں تو یہ انڈورسڈ نہیں ہے، یہ تو کمپیوٹر سے نکلے ہوئے، جیسے میں اپنی بینک سٹیٹمنٹ بینک سے مانگتا ہوں، وہ مجھے کمپیوٹر سے نکال کے دے دیتے ہیں، وہ اس وقت تک بینک سٹیٹمنٹ نہیں کہلائے گی جب تک بینک مینیجر اس پہ اپنا ٹھپا یا مہر سگنیچر نہیں کرے گا، ادروائز تو وہ کمپیوٹر سے نکلے ہوئے ڈاکیومنٹس ہیں صرف۔ اس لیے تحقیقاتی ادارے اور کمیشن جو بنے ہیں وہ امپاورڈ ہونے چاہیے، وہ اتنے آتھورائزڈ ہونے چاہیے، اتنے طاقتور ہونے چاہیے، اتنے باوسائل ہونے چاہیے کہ وہ پاناما کی حکومت سے یا یہ جو برٹش آئیلینڈ ورجن آئیلینڈ ہے اس کے جو مالیاتی ادارے ہیں ان کو مجبور کر سکے کہ آپ ہمیں بتائیں یا ان کو اوتھینٹیکیٹ کریں۔ تو وہ تو کبھی بھی نہیں بتائیں گے، ہاں ظاہر ہے ان کی اکانومی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہاں جی، اور بات پھر وہ میرے والی ہوئی نا کہ پاناما لیگ کا بننا کا کھڑی نہیں، پاناما لیگز کا بنے یا نہ بنے یہ معاملہ ہے اخلاقیات کا، یہ معاملہ 100% اخلاقیات کا، اور الٹیمیٹلی ہر بندے کو چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومت ہے اپنی اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اس میں پاناما جہاں نیر آئے اس کو ایسے ایسے کیا کرے تو یقین کرو کہ اس میں پاکستان کے حوالے سے ایسی شرمناک حقیقتیں ہیں، ایسے شرمناک ڈاکیومنٹس ہیں، پوری دنیا میں بینک اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں کمپنیز چلانے کے لیے۔ پاناما لیگ میں ایک ایسا انکشاف بھی موجود ہے کہ کمپنی کا مقصد جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ چلانا ہے سوئٹزرلینڈ میں موجود،
پوچھا گیا جی کمپنی کس لیے بنا رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ جی سوئٹزرلینڈ میں ایک بینک اکاؤنٹ ہے، وہ چلانا ہے ہم نے کمپنی کے ذریعے۔ ہائے میرے امال کا، اس کا مطلب ہے سیاپا لمحہ چوڑا ہے۔ اب بھائی جان دو، جان دیو۔ عزیزی یہ تمہاری بات نہیں سمجھے گا۔ ہاں جانٹو Alistair, are you okay? You live it. I don't like money. You live it. Mr. Joga. بہت اچھے، یعنی انگریزی بولی بھی ہے تو ساری سڑی ہوئی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے۔ اچھا بھائی جان، اس سے پہلے کہ آپ خبریں شروع کریں، مدرس ڈے کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مدرس ڈے کب ہے جی؟ مدرس ڈے صبح آ رہا ہے جی ماشاءاللہ۔ یہ پچھلے سال ہم نے کچھ اس کے حوالے سے پیش کیا تھا، تو ہمارے ایک ویور ہیں ندیم اقبال صاحب، مشیگن امریکہ میں فارماسسٹ ہے، اچھا، انہوں نے مجھے ایک پیرا بھیجا تھا، وہ میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت۔ پلیز پلیز، کیوں نہیں؟ جنید بھائی، آج فیس بک پر حسب حال میں ماں کے حوالے سے آپ کی آواز میں ایک تحریر سنی تو دل بھر آیا۔ جن کی مائیں حیات ہیں اور جس اولاد کو ان کی خدمت کی سعادت حاصل ہے وہ بڑے خوش نصیب ہے۔ میں فارمیسی کر رہا تھا کہ والد صاحب ایک طویل بیماری کے بعد وفات پا گئے۔ ان کی بیماری سے پہلے ہی کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا، پھر ان کی بیماری پر بہت کچھ خرچ ہو گیا۔ 7 بہن بھائیوں میں ایک بڑے بھائی کی کوئی چھوٹی سی نوکری تھی۔ ہم چھوٹے تھے، ہمیں احساس تک نہیں تھا کہ ماں پر کنبے کا کتنا بوجھ آ پڑا ہے۔ پہلے ماں بازار سے فیصل آباد سے کپڑا لے آتی اور گھروں میں بیچتی، وہ بھی قسطوں پر۔ ساتھ میں کپڑے دھونے کا صابن لے آتی، ایک ایک چکی گھر میں بیٹھ کر بیچتی، ساتھ چرخہ چلاتی اور کچھ پیسے بچا لیتی جو ہماری تعلیم اور کھانے کے کام آتے۔ ہم ایک گھر میں اپنے تایا کی فیملی کے ساتھ رہتے تھے، وہ مالی طور پر بہت بہتر تھے۔ میری تائی امی مچھلی پکاتی تو میری ماں مچھلی کے سرے ان سے لے لیتی اور ہمارے لیے مزے کا سالن بناتی۔ مجھے احساس تک نہیں تھا کہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے۔ میں نے جب بھی پیسے مانگے مجھ کو تو ماں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ میں نے فارمیسی کر لی، کراچی آ گیا، میری جاب اچھی ہو گئی، میں ماں کو ہر ہفتے خط لکھتا، پیسے ہر ماہ بھیجتا۔ ہمارے حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے، مگر ماں نے جگر کا مرض پال لیا تھا۔ میری جاب کے 2 سال کے اندر اچانک وفات پا گئیں۔ دسمبر کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات کو میرے بازوؤں میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ جنید بھائی، اپنے خالق کی قسم میں اس وقت رو رہا ہوں، میرا کوئی مدر ڈے نہیں، میرا ہر دن مدر ڈے ہوتا ہے۔ میری ماں نے اپنے کنبے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو احساس کی مانند روح میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ وہ پیار ہے جو خون کی جگہ آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ آج سب کچھ ہے مگر ماں نہیں۔ آج جن کی مائیں ہیں وہ یہ وقت مت گنوائیں، یہ وہ موتی ہیں جن کو آپ اپنے دامن میں سمیٹ لیں، یہ وہ آپ گینے ہیں جن کو ٹھیس نہ لگنے دیں۔ یہ اپنے لیے نہیں، اپنے من کے لیے کریں۔ واہ جی واہ۔ ماں تیرے بعد بتا کون لبوں سے اپنے، وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بے شک ماں واقعی ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ جن جن کی مائیں ان کے سروں پہ سلامت ہیں، واقعی بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور ماں سے بہت پیار کرنا چاہیے اور بڑی خدمت کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سب سے قیمتی جو اکاؤنٹ ہے نا جی، وہ دعاؤں کا ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور ماں ایک ایسا بینک ہے جس میں کچھ نہ بھی جمع کرائیں تو یہ اکاؤنٹ بڑھتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ محبت کرنی شروع کر دیں ماں کے ساتھ تو پھر تو یہ اکاؤنٹ ایسے چھلانگے مارتے ہوئے جاتا ہے اوپر کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کیا شعر ہے کہ گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گھر سے میں جب نکلتا ہوں ماں کی دعائیں لے کر۔ کیا پہلی خبر ہے جی؟ جی خبر ہے نیب کا چھاپا، سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق ریسانی گرفتار، گھر سے نوٹوں کا خزانہ برآمد، گننے کے لیے مشینیں منگوانا پڑی، کروڑوں کی مالیت کا سونا بھی ملا۔ اوئے ہوئے ہوئے، کل جب میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ خبر دیکھی ہے ود ویڈیو
तो ईमान से लोटो के संदूक देख के मुझे लग रहा था कि स्टेट बैंक पे छापा पड़ गया। और तुम देखो वो जो भाई साहब है मुश्ताक नोटानी साहब रईसानी। रईसानी नहीं है भाई, जितने उनके पास नोट हैं वो नोटानी है। वो कितने मासूम से और खुश शक्ल से चेहरे के मालिक थे, मगर देखो यार लोट कितने उस बंदे ने इकट्ठे किए। बड़े बड़े नोट थे। ओदा देखो तुम बलूचिस्तान का एक सेक्रेटरी, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ और इस्लामाबाद तक पहुंच जाओ। हाय हाय हाय, सारे पाकिस्तान में यही हालत है। सिर्फ सियासतदानों की तरफ ही ध्यान पड़ा हुआ है हम लोगों का, वरना ये ब्यूरोक्रेट्स के जो खजाने हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अच्छे लोग भी बीच में हैं, मगर अक्सर लोग जो है ना जी, उनका इतना इतना बड़ा ही बैंक बैलेंस है, इतने ही लोट उनके संदूकों में पाए जाते हैं। लेकिन अजीजी साहब वो सेक्रेटरी खजाना था, तो जाहिर सी बात है खजाना उसी के पास होगा। अरे लॉजिक तो तुम्हारी ठीक है, ये प्रोग्राम खत्म होता है तो तुम्हें मारते हैं पकड़ के। सेक्रेटरी खजाना तो घर में संदूकों में खजाना बंद कर दे, हद हो गई। स्टेट बैंक जो है वो इस आगडार साहब के घर में होना चाहिए। इस तरह तो सारे कहेंगे कि हम अपना अपना खजाना घरों में इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने वैसे देखी वीडियो, लेकिन नोट बड़े बड़े थे। मेरे तो वो खर्चने वाला था ही नहीं, ना 100 वाला, ना 50 वाला, ना 10 वाला। शाबाश, तुम्हारा क्या ख्याल है उस भाई ने लोट कट्ठे मिठा पान खाने के लिए किए? और भाई जी इस तरह के जो लोग हैं वो बड़े बड़े लोट कट्ठे करके, खजाने कट्ठे करके, सोना इकट्ठा करके बाहर के मुल्कों में शिफ्ट कर देते हैं। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो इसे ही कहते हैं ना, लोट बाहर को दड़ा देना। तुम्हारे ज़हन में तो सिर्फ लॉन्ड्रिंग पेंट कोट की तवाई है। ये बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं सरकारी, ये लोट लूट इकट्ठे करके पूरा पाकिस्तान हूंज के तो तड़ा तड़ लोट बाहर लेके जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे देखते देखते जो रिटायरमेंट से महीना डेढ़ पहले ही बाहर को आउट छुट्टी लेके दौड़ गए, और जो कहीं एक कदा पकड़ा जाता है ना, वो पहली तारीख में ही जाते ही जज साहब से कहता है कि जनाब मेरी सेहत नहीं ठीक, मेरा डॉक्टरी मुआयना कराया। तो बंदा पूछे तेरी सेहत क्यों नहीं ठीक? उंगल तेरी बड़ी तेज चलती है, सेहत तेरी नहीं ठीक है जी। असल में ध्यान जो है ना वो हमेशा सियासतदानों की तरफ पड़ता है, बिकॉज वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई नहीं देखता। ये ब्यूरोक्रेट्स की तरफ, जर्नैलों की तरफ, जर्नलिस्टों की तरफ, जजों की तरफ कोई नहीं निगाह दौड़ाता। यही वजह है कि फिर देख लो पनामा लीक्स में कितने सियासतदान है, पनामा लीक्स में कितने सियासतदान, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी सारे कौन है किसी को पता तक नहीं है। अरे लिस्ट तो ये इतनी लंबी है जितनी लंबी ब्याह वाले दिन नाई मसाले की लिस्ट नहीं लिखाता और 3-4 सफे लिखा के फिर कह देता है कि होर जी तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी ले। मैं तो कल से ये सोच रहा हूं कि ये भाई साहब सारे टैची केसों में तो लोट रखते हैं, तो अपने कपड़े ये आटे वाली पेटी में रखते थे। या मेरा ख्याल है कोई सूट इन्होंने सुहाया होगा। इतने लोट अमान से मैं तो टेलीविजन पे देख के तो अपने घर बैठा अपने आप को अमीर अमीर समझ रहा था कि मेरे टीवी में इतने लोट। मुझे तो 5-6 दफा खबर चली है तो मेरा टेलीविजन बटुआ बटुआ महसूस थोड़ा। मैंने तो अपनी बेगम से कहा, मैंने कहा मेरा बटुआ ऑफ कर दो कहीं सड़ ना जाए। भाभी ने गुस्से में कहा वो तो हर वक्त लोड शेडिंग हुई रहती है। भाई बहुत ही लोट थे ईमान से। कहते रसानी साहब की छत नहीं सी चौंदी, नहीं तो सारे नोट भेज जाने सन। क्यों जी, गरीब आदमी ना बेचारा। भाई जी देखो लेने नोट नहीं होती कदी छत चोई। जी अगली खबर सुन लें जी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने रिक्शे की ड्राइविंग सीट पर बैठकर पुराने लीगी कारकुनों की ख्वाहिश पूरी कर दी। वाह जी वाह, देखो यार कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक साहब नून लीगी कारकुनों की फरमाइश पे रिक्शे की ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। अल्लाह का ये शुक्र है कारकुनों ने ये नहीं कहा कि भाई जी 4-5 फेरे भी ला। अगर कोई ये कह देता कि ज़मान पार्क के कितने पैसे लेंगे, उन्होंने आगे से कहना था तू ज़मान पार्क, तेरा दादा ज़मान पार्क, तेरा ताया ज़मान पार्क, तेरा फुफड़ ज़मान पार्क, ले जाई तो अपना रक्षा एडा तो ज़मान पार्क। वैसे ये फरमाइश को अच्छी तो नहीं है, इस तरह तो कोई कारकुन खतून आ जाएगी
یا صادق صاحب میرے تندور تے بہ کے تے مدریاں روٹیاں لا کے وہاں کوئی سائیکلوں کی دکان والا آ جائے گا اور میری دکان پہ پنجے بہ کے پینچر لا کے دکھا. انہوں نے آگے سے کہہ دینا تھا پت جا کے تے سیٹھی صاحب کو لے لوا. ایک ہی لگوانا ہے نا, 35 نہیں لگوانے. ہاں جی ایک ایک کر کے ہی 35 ہوتے ہیں, کٹھے 35 تو کوئی بھی نہیں لگاتا. جی اگلی خبر ہے, نیر بخاری اور ان کے بیٹے جرار کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور. حکومت کو اقتدار کا نشہ ہے, مجھ پر کیس پاناما لیک سے توجہ ہٹانے کے لیے بنایا گیا. سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری. بہت اچھے بخاری صاحب, سیکورٹی گارڈ کو چپیڑ آپ کے منڈے نے ماری ہے, سعد رفیق نے نہیں ماری ہے. نشہ حکمرانوں کے ہر چپیڑے آپ مارتے پھرتے ہیں. دیکھو ذرا کسی جگہ پہ بھی سوری یا ایکسکیوز کرنے کے بالکل عادت ہی نہیں رہی ہے. بھئی آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے, گارڈ کو پیار کریں, اس کو ساری کر لیں, بات ختم ہو جائے, اس سے آپ کی عزت بڑھے گی. آپ اس کو مزید الجھائیں گے تو پھر آپ کا اپنا کردار جو ہے وہی مشکوک. میرا دل کر رہا تمہارا ماتھا چوم. چم لو, کوئی ایسے بات. خود آ گئی, ماتھا خود چل کے آ گیا. چپ کر یار, ادھر سے چومو. ہائے 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 ایمان سے یہ 7.5 سال ہو گئے ہیں اس بندے نے داد نہیں کبھی. ایمان سے بہت بڑا ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے, چھوٹی سی بات ہے, آپ سوری کر لیں. اور واقعی جب آپ اپنی غلطی پہ اصرار کرتے ہیں تو غلطی سے زیادہ بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کو جھوٹ گڑنے پڑتے ہیں, بات بنانی پڑتی ہے. سیدھی بات ہے, بڑی خوبصورت بات, آپ سوری کر لیں. ساتھ اس کو کہہ دو پائی جی کچہری میں تپے پھر پھر کے مات ماری گئی تھی, غصہ چڑھ گیا تھا, اس لیے میری چپیڑ منہ سے نکل گئی ہے. میں تو فوراً سوری کر لیتا ہوں. وہ آئس کریم لی, میں نے اس نے کہا پیسے, میں نے کہا سوری. گوری ایسی سوری پہ چپیڑ بج جاتی ہے. حضرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, یہ احتساب کی اینک سے حالات حاضرہ کا جائزہ لینے لگا ہے آف بیٹ کے ساتھ. کس کس نے دھرتی کو لوٹا, کس نے کیا خراب, ایک دفعہ تو بنتا ہے سب کا ہی احتساب. کیا کہنے, چامپئن عزیزی, چامپئن چامپئن عزیزی, چامپئن. ہر باری ایک رولا پڑتا ہے اور پھر خاموشی, کبھی حقیقت کھل نہ پائی, کون ہے آخر دوشی. کبھی کوئی پبلک میں مسٹر 10% کہلائے, پھر یکدم معصوم بنے اور NRO آ جائے. کہاں گیا سوئس کے اس ڈرامہ, کیسے مٹی پہ گئی, یعنی اصل سٹوری سمجھو ساری وچے ہی رہ گئی. بجلی گلتے دسو یا تھی بس الزام تراشی, جس کو انڈے پڑنے تھے کیوں اس پہ ہوئی گل پاشی. کس نے قرضے معاف کرائے, پردہ چلو اٹھا دو, کب سے کب تک کون فقیر تھا یہ تو ذرا بتا دو. پہلے کون یہاں پر کیا تھا, کیسے بنا نواب, ایک دفعہ تو بنتا ہے سب کا ہی احتساب. چامپئن عزیزی, چامپئن چامپئن عزیزی, چامپئن چامپئن عزیزی, چامپئن. بعد میں دکھلائے اب سارے اپنی تنک مزاجی, پہلے یہ تو پتا چلے کہ کون یہاں پر حاجی. کس کی عزت کرنی ہے اور کس کو مارے کنکر, یا پھر سارے ایک جیسے ہیں گھر میں جیسے شوہر. اکثر مجمع گیر یہاں پر, اکثر یہاں مداری, سام بنے رومال کبھی نہ صرف تماشا جاری. سب نے ہاہاکار مچائی, سچ اس میں یوں دبیا, جیسے کھو میں ڈگا سکہ واپس کبھی نہ لبیا. سچ کا خالی تڑکا لایا, باقی فرضی قصہ, سچ ہے یا پیزا ہے جس میں اپنا اپنا حصہ. پورا سچ اور پانڈا دنیا بھر میں ہیں کمیاب, ایک دفعہ تو بنتا ہے سب کا ہی احتساب. چامپئن عزیزی, چامپئن چامپئن عزیزی, چامپئن چامپئن عزیزی, چامپئن. کرتے کچھ
कुछ नहीं मगर करोड़ों अरबों की जायदादें, क्या ये सारे बचपन से हैं सेठों की औलादें? शुगर मिलने कहां से लग गई, पैसा कहां से आया, तेल था निकला घर से या नोटों का पेड़ लगाया? ब्यूरोक्रेट भी ऐसे ऐसे क्या हैं इनकी शाने, जैसे मिली जहेज में इनको 6 सोने की काने। जाती हैं मार्केटें इनकी लामहदूद जमीनें, बंदा कम और नोट ये छापने वाली लगे मशीनें। खाली सेक्ट्री पास कहां से इतने पैसे आए, कपड़ों की था टैची केसों अंदर नोट छुपाए। शॉपिंग मॉल प्लाजे इनके बड़े महल और बंगले, टैक्स उठा कर देखो लेकिन फिर कंगले के कंगले। नोटों की बरसातें इन पर पैसे का सैलाब, एक दफा तो बनता है सबका ही एहतसाब। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।